کوئی بھی یہودی یا نصرانی جس کو میری دعوت اور میرا پیغام پہنچا اور میری بعثت کے بارے میں اسے خبر ہو گئی، پھر بھی اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، میری پیروی نہیں کی، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے کے فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اس ایمان لانے کی جو صلاحیت تھی اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، یعنی ان کو آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلی 5 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہونے کو اور اللہ سے ڈر رکھنے والوں کی صفات کو ارشاد فرمایا، اور پھر آخری 5ویں آیت میں ان کا انعام ذکر فرمایا۔ اب یہاں ان 2 آیات کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ جو کتاب ہدایت کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نازل کرتا ہے، اس نازل کردہ ہدایت کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا ان 2 آیات کریمہ میں بیان ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، منکر کو، لیکن دین کی اصطلاح میں کفر سے مراد یہ ہے کہ جتنے وہ تمام عقائد و نظریات اور تمام باتیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی آدمی قائل نہ ہو، باقی ساری چیزیں مانتا ہو، مثلاً توحید کو بھی قائل ہو، آخرت کا بھی قائل ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہو، تورات پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل ہو، انجیل پر بھی ایمان رکھتا ہو، توحید کا قائل ہو، آخرت کا قائل ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو تو وہ آدمی کافر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بی من یہودی او نصرانی ثم لم یتبعنی فہو فی النار، کہ کوئی بھی یہودی یا نصرانی جس کو میری دعوت اور میرا پیغام پہنچا اور میری بعثت کے بارے میں اسے خبر ہو گئی، پھر بھی اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، میری پیروی نہیں کی، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے جس کی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ایک عقیدہ ہے جس کی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور وہ قرآن مجید کی پر بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، آخرت کا بھی قائل ہے اور توحید کا بھی قائل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ آدمی بھی کافر ہے۔ کسی ایک عقیدے کا انکار کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو چنانچہ یہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اسی وجہ سے کافر ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے وہ تمام عقائد و نظریات اور وہ باتیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور کفر سے مراد یہی ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانے کے لیے یہاں پر انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مادہ ہے نون زاد را، نظر، اور اسی سے نذیر بھی ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی جو صفات تو ویسے بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن بنیادی صفات دو ہوتی ہیں، ایک بشیر ہونا اور دوسرے نذیر ہونا۔ اور نذیر کہتے ہیں، انذار کہتے ہیں ڈرانا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ ڈرانا ہماری اردو زبان کے اندر ایک ہی لفظ سے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ یہاں پر ڈرانے سے مراد وہ ڈرانا ہے کہ جو ڈرانا شفقت کی پر مبنی ہو۔ کسی آدمی کو، جیسے آدمی اپنی اولاد کو برے انجام سے ڈراتا ہے، اپنے بچے کو کہتا ہے کہ اگر تم نے باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کی تو تمہارا مستقبل خراب ہوگا، تو یہ جو انجام سے ڈرایا جا رہا ہے تو یہ ڈرانا شفقت کی پر مبنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ان کو برے اعمال کے برے انجام سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم بدکاری نہ کرو، بدکاری کرنے کا یہ انجام برا ہوگا، تم دوسرے کو قتل نہ کرو، قتل کرنے کا یہ اس طریقے سے برا انجام ہوگا، آخرت کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی۔ برے انجام سے کسی کو شفقت کی بنیاد پر ڈرانا، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اور ایک ڈرانا ہوتا ہے کہ دھمکانے کے طور پر ڈرانا، کہ جیسے کوئی چور ڈاکو دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور ڈرا کر ان کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کی جان لینے کی دھمکی دیتے ہیں، تو وہ ڈرانا انذار نہیں کہلاتا عربی زبان میں۔ تو عربی زبان میں انذار کا معنی یہ ہے کہ وہ ڈرانا جو شفقت کی پر مبنی ہو اور کسی آدمی کو اس کے برے عمل کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ برابر ہے ان کے حق میں، آپ خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، یعنی ان کو آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو نصیحت کرنے کی پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کی تبلیغ اگر اصولوں کی پر مبنی ہو اور وہ درست طریقے پر کی جا رہی ہو تو تبلیغ کرنے کی والے کی تبلیغ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ تبلیغ کرنے والے کو اور بات پہنچانے والے کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو پہنچائی جا رہی ہے، جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، وہ عمل کریں یا نہ کریں، اس کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ایمان نہیں لانا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی خبر دی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حالات کا بھی علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے حالات کا بھی علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کامل اور علم محیط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیش کی خبر دی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ جو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لفظ تو عام ہے لیکن اس سے مراد خاص وہ کافر ہیں جو اس زمانے کے اندر کفر کی پر اڑے ہوئے تھے، خاص وہ کافر مراد ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف کفر کرنا مراد نہیں بلکہ کفر کی پر اڑنا مراد ہے، کفر کی پر ضد اور عناد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کعب بن اشرف ہے، اور اس طرح کے کئی کافروں کے نام لکھے ہیں کہ وہ کفر کی پر ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیش کی خبر دی ہے۔ ورنہ کئی کافر ایسے تھے جو بعد میں ایمان بھی لائے اور اس زمانے کے اندر بھی ایمان لاتے رہے، اور کئی ایسے بھی کافر تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی پر آتے رہے لیکن بعد میں ان کو بھی ایمان کی توفیق ہو گئی، وہ بھی ایمان لے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتے رہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ یہ ختم کا لفظ ہے مہر لگانا۔ مہر لگانا کسے کہتے ہیں؟ مہر لگانا کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو سیل کر دینا، جیسے کوئی باٹل ہے یا کوئی پیکٹ ہے وہ سیل شدہ ہوتا ہے اور اس کا علامت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اسے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، ایسے سیل بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر مہر لگائی۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب ویسے تو دل کو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہے، لیکن یہاں پر چونکہ دل سے وہ عضو مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عضو کو سیل کر دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دل چونکہ سوچنے اور سمجھنے کا ایک آلہ ہے، ایک عضو ہے، اور ارادہ کرنے کا اور احساس کرنے کا ایک عضو ہے، اور ایمان کو قبول کرنے کا عضو ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ سے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اس ایمان لانے کی جو ایک صلاحیت تھی اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اب ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی۔ ہمارے محاورے کے اندر بھی یہ اردو زبان کے اندر بولا جاتا ہے کہ لفظ تو دل کا بولا جاتا ہے لیکن دل سے مراد دل کی کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں ہے، تو دل تو اس کا ہوتا ہے، یعنی جسمانی جو عضو ہے وہ تو اس کے پاس ہوتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ تو دل کا ایک کام حوصلہ کرنا،
ہمت کرنا، ایک کام دل کا کسی بات کو تسلیم کرنا، کسی بات کو تصدیق کرنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو ایک صلاحیت رکھی تھی، اس صلاحیت کی پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وعلیٰ سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، کان سے مراد یہ ظاہری عضو مراد نہیں ہے، اس کان کی پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، بلکہ کان سے مراد قوت شنوائی ہے، اور قوت شنوائی بھی وہ والی کہ جو حق کو سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایسی صلاحیت کی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ ورنہ یہ ایسی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو بہت دفعہ قائد ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے، سنتا تو ہے، پیرا تو نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس اس صلاحیت سے حق رخ کی پر کام ہی نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت کی پر بند لگا دیا۔ وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اللہ نے کیوں مہر لگائی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تھوڑی ہے ان سے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں مہر لگائی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، یعنی بار بار انکار، بار بار انکار، بار بار انکار کرنے کی وجہ سے وہ جو صلاحیت فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی دی تھی، وہ صلاحیت آہستہ 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 کرتے کرتے ختم ہو گئی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آدمی کسی صلاحیت سے کام نہ لے نا، تو وہ صلاحیت آہستہ 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 کرتے کرتے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، اور وہ صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، ویسے ہی رکھا ہوا ہے استعمال نہیں کر رہا، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مشینری کو بھی لے لیں، کوئی مشینری ہے، اس مشینری کو استعمال نہ کیا جائے، ویسے ہی بند پڑی رہے تو زنگ آدمی کو ختم ہو جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انکار کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو خود ختم کر دیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں پر پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے ظاہری عضو کے اوپر پردہ آ گیا ہے، بلکہ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے فلاں آدمی کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اسے تو مال و دولت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، نظر تو اسے آتا ہے لیکن اس کا فوکس جو ہے نا وہ صرف ایک خاص چیز کی پر ہے، اور باقی چیزوں کے اوپر دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں کے اندر اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چونکہ حق کے سمجھنے کی دلچسپی نہیں ہے، حق کو سننے کی طرف دلچسپی نہیں ہے، حق کی جو دلائل اور قدرت کے اندر، کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں قدرت کی، ان کو دیکھنے کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لیتے، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، تو گویا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سامنے کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات کریمہ سے ایک تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں اپنے عقائد و نظریات درست رکھنے چاہیے، کیونکہ عقائد و نظریات کی پر ایمان کی بنیاد ہے، اور کسی ضروری عقیدے کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیتیں دی ہیں حق بات کو سمجھنے کی اور سننے کی اور دیکھنے کی، ہمیں ان صلاحیتوں کو حق کے سمجھنے اور سننے کے لیے استعمال کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی عملی صلاحیتوں کو جلا دیتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صلاحیتیں آہستہ آہستہ کر کے مردہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔